السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف کی ضرورت ختم، فیلڈ مارشل مکمل آزاد ہو گئے، نوٹیفیکیشن کا مسئلہ بھی ختم۔ نون لیگ کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے، پورا کھیل کیسے تبدیل ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر سہیل آفریدی کے سرپرائزز جاری ہیں، سہیل آفریدی چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں، قدرت بھی شاید ان پر مہربان ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر ایک جانب پی ٹی آئی پر طنز کیا جاتا تھا کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی، پی ٹی آئی کے لوگوں سے پریس کانفرنسز کروا کے پارٹی چھڑوائی گئی، لیکن دوسری جانب اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ پوری ٹی ایل پی ایک پریس کانفرنس میں تقریباً خالی ہو چکی ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے فیس سیونگ مانگی ہے، سہیل آفریدی سے فیس سیونگ مانگنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ابھی 2 دن پہلے ایسی تیسی کر رہی تھی، اب وہ اسٹیبلشمنٹ ایسی کی تیسی سے فیس سیونگ پر آ چکی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پھر نواز شریف جو بہت زیادہ اترا رہے تھے، نواز شریف جو بہت زیادہ وزن لے رہے تھے اس بات کا کہ ان کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ کی کنجی ہے اور وہ اس کنجی سے اپنے مستقبل کا شاید کوئی دروازہ کھولنا چاہتے تھے، جس سے ان کا، ان کی جماعت کا، ان کی بیٹی کا اور ان کے لوگوں کی سیاست کا کوئی بھلا ہو جاتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ نواز شریف غلط چابی اٹھا چکے ہیں، جس وجہ سے نقصان ان کا بظاہر ہو چکا ہے۔ میں نے اس حوالے سے 2 روز پہلے ایک ویلاگ کیا تھا کہ آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے گزشتہ سال 4 نومبر 2024 کو، اس ترمیم کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو توسیع کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بنیادی جھگڑا یہی بتایا جا رہا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ 2 سال مزید ملیں گے، جبکہ دوسری جانب ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے نہیں، 2 نہیں 5 سال۔ اس کی وجہ سے ابھی تک 2 سال کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا، لیکن صورتحال مکمل تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے نائی منیب فاروق کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ 1952 میں جو ترمیم ہوئی، اس کے بعد اب فیلڈ مارشل کو توسیع کے لیے، تسلسل کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ترمیم کا دوسرا سیکشن، اس کی ذیلی شق یہ کہتی ہے کہ اس قانون کا اطلاق فوراً ہوگا، اور اس کا اطلاق ہوگا 1952 میں جب پہلی بار آرمی ایکٹ بنایا گیا تھا، اس دن سے اس قانون یا اس ترمیم کا اطلاق ہوگا۔ اس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سے بڑھا کر 5 سال کی گئی، تو یہ ترمیم ہونے کے بعد نوٹیفیکیشن والا معاملہ جس کو بنیاد بنا کر بلیک میلنگ کی جا رہی تھی، وہ بلیک میلنگ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ختم ہو چکی ہے۔ فیلڈ مارشل کو بظاہر اب نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف جن کنڈیشنز پر اپنا سیاسی مستقبل خاص طور پر اپنی بیٹی کے حوالے سے سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بظاہر وہ سارا پلان چوپٹ ہو چکا ہے۔ 2022 سے لے کر اب تک 5 سال 2027 بنتے ہیں، تو درمیان میں نواز شریف جو اپنی ویلیو بڑھا رہے تھے اب وہ 0 ہو گئی ہے۔ اب میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کسی اور طریقے سے چلے گی۔ فیلڈ مارشل کی جو بظاہر پریشانی نواز شریف کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ فری ہو گئی ہے، جب فیلڈ مارشل سب فری ہو گئے ہیں، تو اب آنے والے دنوں میں نواز شریف اور نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ جنوری 2023 سے میں یہ بات مسلسل کر رہا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو خاص طور پر اور پیپلز پارٹی کو عموماً جو سودا دکھا رہی ہے، جو مال دکھا رہی ہے، وہ لو کوالٹی کا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ انہیں فیس سیونگ مل جائے۔ اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اگر سہیل آفریدی کو خان سے ملنے دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ملنے دیں، ایک دفعہ نہیں، اگر وہ ہر روز جا کر ملنا چاہیں تو ملنے دیں۔ آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ پتہ نہیں عمران خان اس کو کیا اکسائے گا؟ وہ تو عمران خان ویسے ہی کر رہا ہے، کیونکہ جو عمران خان سے ملنے جاتا ہے وہ ان کو پیغام دے دیتے ہیں، وہ پیغام سہیل آفریدی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات ابھی 2 روز پہلے علیمہ خان نے کی کہ عمران خان کا پیغام سہیل آفریدی تک پہنچتا رہے گا، وہ رکے گا نہیں۔ یہی بات اب نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں۔ نجم سیٹھی مزید کہتے ہیں کہ اس نے اپنا وزیر اعلیٰ بھی تبدیل کر لیا، جس قسم کی کابینہ وہ یعنی عمران خان چاہتا تھا وہ بھی اس نے بنوا لی، یہ کہہ کر کہ جیسے تمہارا دل چاہتا ہے بنا لو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس نے اسی قسم کے لوگ لگانے ہیں جو اسے یعنی عمران خان کو پسند آئیں گے، اپنے جیسے ہارڈ لائنر۔ نجم سیٹھی کی جانب سے ایگزیکٹ کیا کہا گیا، یہ ذرا سنیں۔
کیا ہو جائے گا یار, کیا ہیونز ول فال. اگر آپ افریدی صاحب کو ملنے دیتے ہیں عمران خان, کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ملنے دیں ایک دفعہ, نہیں وہ ہر روز جا کے ملنا چاہے تو مل لے. آپ کو اس بات کا فکر ہے کہ پتہ نہیں خان ان کو کیا اکسائے گا, کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا, وہ تو ویسے ہی کر رہا ہے. وہ تو جو جاتا ہے اس کو ملنے, اس کو پیغام دے دیتا ہے, وہ آگے پیغام دے دیتے ہیں. اس نے اپنی کابینہ, اس نے اپنا چیف منسٹر بھی تبدیل کر لیا. اس نے جس قسم کی کابینہ وہ چاہتا تھا بنوا لی, اس کو کہہ کہ یار جس کا تمہارا دل چاہتا ہے تم لگا لو. ان کو پتہ ہے اس نے اسی قسم کے لوگ لگانے ہیں جو خان کو پسند آئیں گے, ہارڈ لائنرز آپ نے جیسے. تو مطلب یہ چیز آپ روک نہیں سکتے. تو یہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ دیا جائے. جی, نجم سیٹھی بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ بس کریں اور سہیل آفریدی کو ملنے دیں. میرے خیال میں یہ نجم سیٹھی کا مشورہ نہیں ہے, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ فیس سیونگ مانگ رہی ہے. اور فیس سیونگ ایسے مانگ رہی ہے کہ ملاقات کروا دیں, مسائل بنیں گے. کیونکہ سہیل آفریدی جس طرح بندے لگا رہا ہے, جیسے نجم سیٹھی نے بھی کہا, وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ لوگ اب کسی بھی سٹیج تک جانے کو تیار ہیں, وہ بار بار ٹکرائیں گے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. سہیل آفریدی پہلے دن سے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. تو یہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. جو لوگ وہ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں وہ بھی سارے اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس سارے معاملے سے ہی اب باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی کچھ دن پہلے منیف فاروق کے ذریعے دھمکی لگائی تھی کہ ایسی کی تیسی ہم نہیں کرواتے ملاقات, دیکھ لیتے ہیں جو ہوتا ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ بھی دیا لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی. پھر سہیل آفریدی 2 سے 3 بار ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ملنے گئے لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی. اب وہی کہتے ہیں کہ ملنے دیں, روز ملنے دیں. جب خان کا پیغام ویسے ہی سہیل آفریدی تک پہنچ رہا ہے تو ملاقات کرنے سے روکنے کا کیا فائدہ. بہرحال دوسری طرف ٹی ایل پی والا معاملہ آپ کے سامنے ہے. یہ لوگ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی پر طنز کرتے تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ ملتان میں ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس پر پریس کانفرنس میں آدھی سے زیادہ ٹی ایل پی خالی ہو چکی ہے. جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ چھڑوانے کے لیے بچے تک اغوا کیے گئے, مقدمات بنائے گئے, لوگوں کو مجبور کیا گیا, بلیک میل کیا گیا, تھریٹ کیا گیا, اور اس کے بعد بھی ایک ایک 2 کر کے لوگ پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور ہوئے. اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روپوش ہیں لیکن خان کے ساتھ ہیں اور جان بچانے پر مجبور ہیں. تو یہ وہ ممی ڈیڈی یا برگر بچے ہیں جن پر طنز کیا جاتا تھا کہ یہ انقلاب لائیں گے, وہ انقلاب لے آئے ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں سیاست کا نصاب تبدیل کر دیا ہے. اب آتے ہیں ناظرین کرام سہیل آفریدی کے سرپرائزز پر جو سینئر سیاستدانوں کی سیاست کھا رہا ہے. سہیل آفریدی جس طرح کی سیاست کر رہا ہے یہ بہت خوش آئند ہے. سہیل آفریدی عمران خان بننے کے رستے پر بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اب سہیل آفریدی کے کچھ فیصلے میں آپ کو بتاتا ہوں. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جب پہلی بار کرسی پر بیٹھے تو سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد جو امیر مقام کے بھائی ہیں ان کو اپنے چیمبر میں بلایا, ان کو ساتھ بٹھا کر اعتماد میں لیا. آپریشن کے حوالے سے, صوبے میں سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو ساتھ بٹھایا. پھر 2-3 دن پہلے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا. اس میں انہوں نے دائیں جانب اپنے مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر کو بٹھایا, بائیں جانب وزیر اعلیٰ بیٹھے. تو آپ اندازہ کریں کہ کس سیاسی تحمل, برداشت, رواداری اور سیاسی بھائی چارے کو پھیلایا جا رہا ہے. پھر سہیل آفریدی نے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. مولانا فضل الرحمان, ایمل خان ولی جو این پی کے سربراہ ہیں, اور جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق, مسلم لیگ نون کے امیر مقام اور سابق وزیر داخلہ آفتاب شیر پاؤ اور محمد علی شاہ باچا سے بھی انہوں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور تمام قائدین سے صوبے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کی, ان سے مشاورت کی. پھر وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ صوبے میں امن کے قیام پر کوئی دو آراء نہیں, امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے. صوبائی اسمبلی کی ان ہاؤس کمیٹی کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر مشتمل جرگہ بلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اسپیکر صوبائی اسمبلی کی جانب سے تمام قائدین کو باضابطہ دعوت دی جائے گی, یعنی صرف پارلیمانی لوگوں کو نہیں بلکہ سیاسی رہنماؤں کو بھی دعوت دے کر کے پی اسمبلی میں بلایا جائے گا اور ان کو وہاں پر بریفنگ دی جائے گی. پھر کہا گیا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے مگر امن سب کا مشترکہ ہدف ہے. تمام فریقین کو لے کر پائیدار امن یقینی بنایا جائے گا. یہ بات سہیل آفریدی نے کی ہے. یہ صرف 36 سالہ نوجوان ہے. یہ نوجوان سیاست میں آیا اور ان کے بارے میں کیا کیا مغلظات بکی گئیں کہ یہ جاہل ہے, یہ بزدار آفریدی ہے, یہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے. لیکن وہ نوجوان کس طرح کی سیاست کر رہا ہے, میرے خیال میں سہیل آفریدی جس رستے پر چل رہا ہے بہت جلد ان کو یہ کامیابی ملے گی اور ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے آپ کو نظر آئیں گے. سہیل آفریدی سیاست میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف سرپرائز دے رہے ہیں بلکہ چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں. یہ صورتحال ہے, دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا.
تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔